بعد جو رول 10 ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ شادی رجسٹر کیسے کرے گا، یعنی وہ کس طریقے سے جو ہے وہ شادی رجسٹر کرے گا. یہ بالکل سمپل سا طریقہ بتایا گیا ہے نکاح رجسٹرار کے لیے، کوئی ایسا مشکل طریقہ نہیں ہے. تو رول 10 میں شادی رجسٹر کرنے کے بارے میں جو ہے وہ نکاح رجسٹرار کو جو ہے وہ کیا طریقہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ the نکاح رجسٹرار shall in the case of a marriage solemnized by him fill in form 2 in quadruplicate in the register. The persons whose signatures are required in the form shall then sign, and the Nikah registrar shall then affix his signature and seal thereto and keep the original intact in the register. تو شادی رجسٹر کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر نکاح رجسٹرار جو ہے وہ خود شادی کرواتا ہے، یعنی خود نکاح پڑھاتا ہے، تو وہ جو نکاح رجسٹرار ہے وہ فارم 2 کو فل کرے گا، جو اس کے چاروں پرت ہیں چاروں پرتوں کو فل کرے گا، جو اس کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اس رجسٹر میں. اور ایسے اشخاص جن کے اس کو سگنیچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ جو اشخاص جو ہیں وہ سگنیچر کریں گے، اور اس کے بعد جو نکاح رجسٹرار ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مہر جو ہے اس کو لگا دے گا، اور جو اوریجنل ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. اور اس کے بعد رول جو اس میں جو بتایا گیا ہے رول 10(2) میں اوریجنل اپنے پاس رکھنے کے بعد the duplicate and the triplicate of the نکاح نامہ filled in as aforesaid shall be supplied to the bride and the bridegroom respectively on payment of 50 paisa each, and the quadruplicate shall be forwarded to the union council. یعنی جو ڈپلیکیٹ ہے یعنی اس کا جو دوسرا پرت ہے، اور جو ٹرپلیکیٹ ہے یعنی اس کا جو تیسرا پرت ہے نکاح نامے کا جو فل کیا گیا ہے، جیسے اوپر جو ہے رول 10(1) میں بتایا گیا، وہ جو ہے وہ دلہا اور جو دلہن ہے ان کو بالترتیب دے دیا جائے گا. یعنی جو دوسرا پرت ہوتا ہے نکاح نامے کا وہ دلہا کو دیا جاتا ہے، اور دلہن کو دیا جاتا ہے، اور جو تیسرا پرت ہوتا ہے وہ دلہا کو دیا جاتا ہے. اور دونوں جو ہے اس کی قیمت ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں، جو کہ 50 پیسے فی نکاح نامہ ہوتی ہے. تو یہ فیس بھی پرانی چل رہی ہے 50 پیسے. تو 50 پیسے جو اسی وقت جو شادی کے وقت جو نکاح نامے کا ایک ایک پرت جو سپلائی کیا جاتا ہے نا دلہا اور دلہن کو، تو وہ یہ رول 10 سب رول 2 کے تحت دیا جاتا ہے، جس کی جو فیس بھی دینے کے پابند ہوتے ہیں نکاح رجسٹرار کو جو ہے 50 پیسے. تو باقی جو چوتھا پرت ہوتا ہے وہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ یونین کونسل پہ جوا دیتا ہے، تاکہ یونین کونسل کے ریکارڈ میں یہ آ جائے کہ ایک شادی ہوئی ہے، جو کہ جب رجسٹر مکمل ہوگا تو پورا رجسٹر آ جائے گا. فی الحال آپ جو ہے یہ چوتھا پرت سنبھال کر رکھیں، جب رجسٹر آپ کے پاس آئے گا تو آپ یہ اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے تو دونوں کو آپ جو ہے وہ اکٹھا کر کے تو آپ ریکارڈ کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر دیں. تو اس طرح شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے وہ جو نکاح رجسٹرار ہوتا ہے جب شادی رجسٹر کرتا ہے تو دوسرا اور جو ہے وہ تیسرا پرت جو ہے وہ دلہن اور دلہے کو دیتا ہے، اور چوتھا پرت جو ہے وہ یونین کونسل کو جوا دیتا ہے. پھر تیسری چیز اس میں جو ہے وہ رول 10 میں یہ رکھی گئی ہے، بڑی زبردست چیز اس میں رکھی گئی کہ if any person required by this rule to sign the register refuse so to sign, he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 200 rupees, or with both. یعنی اب نکاح رجسٹرار جو ہے وہ شادی کروا رہا ہے، وہ جس کے اس کو دستخط کی ضرورت ہے اس کو وہ کہتا ہے دستخط کرو، وہ دستخط نہیں کرتا تو یہ بھی کیونکہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو پھر ہر شخص پابند ہے، کیونکہ جو ریاست قانون بناتی ہے تو ہر شخص کو اس کے پابند کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ نکاح نامے پر رجسٹر جو ہے اس کے دستخط ضروری ہوں اور وہ دستخط کرنے سے انکار کرے تو اس کو جو ہے وہ جو ہے 1 ماہ تک جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور ساتھ جو ہے اس کو 200 روپے جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح جی رول 10 جو ہے یہ ایک بڑا جو ہے شادی رجسٹریشن کی بابت جو ہے بڑا اہم رول ہے. اس میں شادی جس طریقے سے رجسٹرڈ ہوگی وہ بتایا گیا، یعنی نکاح رجسٹرار اگر خود شادی کرواتا ہے تو وہ جو ہے تمام فریقین وہ نکاح نامے کو فل کرے گا، تمام فریقین کے جن کا دستخط ضروری ہے ان کو دستخط کروانے کے بعد ان پہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دستخط کروا لے گا، اور جو اصل جو اوریجنل ہے وہ اپنے پاس رکھ لے گا. یعنی جو پہلا نکاح نامے 4 نکاح ناموں کا جو پہلا نکاح نامہ ہوتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور ڈپلیکیٹ اور ٹریپلیکیٹ جو ہے بالترتیب دلہن اور دلہا کو دے دے گا، اور جو چوتھا حصہ ہوتا ہے نکاح نامے کا وہ جو ہے یونین کونسل بھجوا دے گا. اور جس شخص کو بھی جو ہے وہ دستخط کرنے کے لیے کہے، جس کے دستخط وہ ضروری سمجھے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے ضروری ہیں، وہ دستخط کرنے کے پابند ہوں گے. اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو اس کو جو ہے پھر وہ قید کی سزا اور جرمانے کی جو سزا ہے وہ ہو سکتی ہے. تو یہ رول 10 میں رجسٹریشن کا جو ہے وہ ایک پروسیجر جو ہے وہ بتایا گیا کہ نکاح رجسٹرار اگر خود شادی کرواتا ہے تو وہ کیا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا.